السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ کے ہاں اپنے اوپر کوئی دلیل قائم کر لو جو واضح ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق آگ میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کو یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لی۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ہے قدر کرنے والا خوب جاننے والا۔ اے ایمان والو، تم کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کافروں کو دوست بنانا یعنی ان سے دوستی رکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کو مسلمانوں کے راز بتانا، جاسوسی کرنا مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ کافروں سے صرف اور صرف ایک تعلق رکھا جا سکتا ہے یا دعوت دینے کے لیے یا دنیاوی کسی غرض کی خاطر۔ ان سے دوستی، ان سے محبت، ان کے بارے میں دل میں اچھے یعنی کہ محبت رکھنا اور اسی طرح ان کو مسلمانوں کے راز بتانا، یہ نفاق ہے۔ اللہ نے اسے منع کیا۔ اور اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت ہمیں بڑی ہی شدید ضرورت ہے کہ ہم کفار کے ساتھ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے مسلمانوں کی چیزیں استعمال کریں۔ ابھی بھی ان کی چیزوں سے محبت کرنا، اس کو پسند کرنا، مسلمانوں کی چیزوں پر اس کو ترجیح دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، بڑی اہم بات، تم کافروں سے دوستی کر کے اپنے خلاف اللہ کے ہاں دلیل کھڑی کر دو۔ کس چیز کی دلیل؟ کہ اللہ تمہیں عذاب دے۔ کافروں سے دوستی اس بات کی دلیل قائم ہوگی کہ اب تم عذاب کے حقدار بن جاؤ۔ اتنا بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، معمولی معاملہ نہیں۔ اور جب سے یہ مسلمانوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترک کیا، مثلا کفار کے ملک میں جا کے رہنا، یہ چیز جب سے مسلمانوں کے اندر آئی ہے نا، تو مسلمان کافروں سے دوستی کرنے کو خوشی سمجھتے ہیں۔ اپنے خلاف دلیل نہ بناؤ اللہ کے ہاں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایمان والوں کو یہ نصیحت کرنے کے بعد کہ منافقوں کا ذکر اس لیے کہ کافروں سے دوستی نفاق کا باعث ہوتی ہے، انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آخر میں منافقوں کا ذکر کہ اے بے شک جو منافق ہے وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے نچلا طبقہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جہنم کے اندر سب سے نچلا طبقہ ایسا ہوگا کہ اس کو چاروں طرف سے بند کیا ہوگا۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا مؤصدہ فی عمد ممددہ، بند کی ہوئی اوپر نیچے چاروں طرف سے، ایسے جس طرح صندوق ہوتا ہے نا، صندوق تابوت ہوتا ہے، اس طرح ان کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا اور ان کو نہیں پتا ہوگا یہ کھلے گا کہاں سے، چاروں طرف سے ایک جیسا، اور وہ آگ کے درمیان میں پڑا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے آگ۔ یہ منافقوں کا ٹھکانہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافروں سے بھی دو چار ہاتھ آگے تھے۔ کیسے؟ کافروں نے بھی کفر کیا، انہوں نے بھی کفر کیا، اس میں تو یہ دونوں برابر ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ کافروں نے نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو دنیا میں اللہ نے اعزازات رکھے تھے، امن، جان مال کا تحفظ، مال غنیمت، وہ بھی یہ کافروں کے لیتے رہے۔ ایک بندہ کسی چیز کا اہل نہ ہو، وہ اس چیز کو پکڑ لے تو یہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے لیے تھی نہیں، تم نے کیوں لی؟ دنیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بھئی تم اس اہل ہی نہیں، تم اس عہدے پہ کیسے آئے؟ تو یہ
اس وجہ سے سب سے بدترین ٹھکانہ ان منافقین ولن تجد لهم نصیرا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، ان کو بچا کوئی نہیں سکے۔ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، سوائے ان لوگوں کے منافقوں میں سے جو توبہ کر گئے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ خالی زبان کی توبہ، میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ واصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یعنی اپنے آپ کو نفاق سے نکالا۔ نفاق سے بندہ کیسے نکلتا ہے؟ یہ دو نقطے سمجھیے گا، دو چیزوں سے۔ اعتصام باللہ، اللہ کی اطاعت کرنے سے، دوسرا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اخلاص پیدا کرنے سے۔ نفاق سے نکلنے کے لیے دو چیزوں کا لازم، ایک آپ اللہ کی اطاعت کریں، خالصتاً اللہ کی اطاعت میں نبی کی اطاعت بھی داخل ہے، اور دوسرا اللہ کی اطاعت دنیا کے لیے نہیں، خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت۔ یہ دو چیزیں آپ کو نفاق سے نکال سکتی ہیں، کیونکہ نفاق ہوتا کیا ہے؟ نفاق ہوتا ہے دل میں شکوک و شبہات، دل میں دکھلاوا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اخلاص درکار ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ کہ جس کے اندر یہ چیز ہے وہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرے اور اعتصام باللہ پیدا کرے، یعنی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی آیات کو، اس کے حکموں کو پکڑنا۔ اولئک مع المؤمنین، یہ جو منافق تھے نا جنہوں نے یہ کام کر لیا، خالی زبانی توبہ نہیں بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اعتصام باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دین میں یعنی اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا، یہ مومنوں کے ساتھ ہو، یہ جہنم میں نہیں ہو۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ ان سب مومنوں کو، ان کو بھی اور جو مومن ہیں سب کو اجر عظیم عطا کیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان لے۔ دو کام کرو، نہ شکری نہیں کرنی، نہ شکری نہیں کرنی، ہر بات پہ شکر، الحمدللہ الحمدللہ، جس حال میں ہو، جس جگہ پر ہو، جس طرح بھی ہو، اللہ کا شکر، الحمدللہ 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 تملا المیزان۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ترازو کو بھر دیتی ہے، اتنا بڑا کلمہ اللہ کی حمد۔ اور دوسرا وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ۔ ایمان کیا؟ یہاں پر ایمان سے مراد اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ تم اگر دو کام کر دو گے نا، ایک ایمان اور ایک شکر، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا، اللہ تو بڑی قدر کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا جاننے والا کون کیسا ہے، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔